الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله الذي بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ جل وجہ الکریم ثنا نور احمد عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الحترام دوست و بزرگ و ساتھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و قبول فرمائے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوا ہے اور رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان دل مگر ہے اور اس ماہ مقدس کو جہاں پہلے ہی اس امت سے پہلے ہی بڑی فضیلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اللہ کے ہاں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن حضور رحمت علیہ السلام کی آمد کے ساتھ جہاں اور چیزوں کو مناسب اور مراتب ملے وہاں رمضان شریف کی عظمت اور شان میں اور اضافہ ہوا اور اس کی پہلی تاریخ کو ہی امیر المؤمنین خلیفہ ثانی مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی منایا جاتا ہے پچھلے جمعہ المبارک کو آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں ہوئی تھیں اور پھر محرم الحرام شریف جیسے ہی اس کا چاند نظر آتا ہے تو خانوادہ رسالت اور شہدائے کربلا کی جو قربانیاں ہیں ان کی یاد تازہ ہوتی ہے اور پوری امت ان کے احسانات کو یاد کرتی ہے ان کی تعلیمات کو یاد کرتی ہے ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرتی ہے تو آج بھی اسی حوالے سے اہل بیت طہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان اور عظمت بیان کی جائے گی تاکہ ہمارا نام بھی انہی لوگوں میں شمار ہو جائے کہ جو اہل بیت طہار کی غلامی قدم بھرتے ہیں اور بروز قیامت امید رکھتے ہیں کہ پاکیزہ صفات شخصیات ہمیں نہیں بلائیں گی اور ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما کر ہماری شفاعت کریں گے دوستو اس کائنات میں
بے شمار لوگ آئے اور چلے گئے، اور جو دنیا کسی چیز کو روزانہ دیکھتی ہے کہ ہزاروں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسی ذرا اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام ہے، اس کے نظام کی خوبصورتی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو نظم ہے اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، کسی کے جانے سے کسی کے آنے سے اس کا نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے، پورے حسن و خوبصورتی کے ساتھ۔ انسانوں کے آنے جانے کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، حالانکہ انہیں موقع ملا کہ وہ اس دنیا میں بہت کچھ کر سکتے اور اپنے نام کو زندہ رکھتے، لیکن انہوں نے زندگی اپنے لیے گزاری، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے زندگی گزاری، اور انہوں نے انسانیت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ انسانیت کو تکلیف میں ڈالا، اور انسانیت کے راہوں میں بجائے اس کے کہ پھول ڈالتے ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرتے، بجائے اس کے ان میں کانٹے بچھائے، انسانیت کو تکلیف کی، پریشانیاں۔ اگرچہ ان کے ساتھ لو لشکر بھی تھا، ان کو تھوڑی دیر کے لیے شہرت بھی مل گئی، مناصب اور مقامات بھی ملے ان لوگوں کو، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے لیے عارضی ثابت ہوئی۔ عارضی ثابت ہوئی اس لیے کہ ان مناصب کے پیچھے کوئی خیر نہیں تھی، ان کی اپنی ذات تھی، ان مقامات کے پیچھے، اس طاقت کے پیچھے اور اس لو لشکر کے پیچھے، ان محلات کے اندر اور باہر ان کی صرف اپنی ذات ہوتی تھی، اور یہ ساری چیزیں ان کی کنیز کے طور پر رہتی تھی، ان کے غلام کے طور پر رہتی تھی، وہ اپنے لیے برتتے تھے، اپنے لیے کماتے تھے، ان کی جد و جہد ساری جد و جہد اپنی ذات کے لیے تھی، اس لیے وہ آئے دنیا میں اور مٹ گئے۔ اگرچہ انہوں نے لمبی چوڑی حکومتیں بھی کی، ہاں کسی کو 1 صدی، کسی کے خاندان کو 2-3 صدیاں بھی موقع ملا کہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ ایک وراثت کے تحت انہوں نے وہ اوقات گزارے، بادشاہت بھی تھی ان کے پاس، طاقت و قوت بھی تھی، لیکن کیونکہ وہ انسانیت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی خیر کے لیے کوئی ان کا کام نہیں تھا، تو اس لیے وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ آج ان کو نام نشان نہیں۔ بڑے بڑے خاندان ہیں کہ دنیا میں، ہاں پورے جناب آپ تاریخ کے سوال کو اٹھائیں گے، پلٹیں گے تو خاندانوں کی حکومتیں نظر آئیں گی آپ، لیکن وہ آئے اور بیٹھ گئے، انسانیت کے لیے ان کے لیے کوئی کام نہیں تھا، وہ اپنے لیے سب کا زندہ تھا۔ تو یہ ایک رخ ہے تاریخ کا، اور تاریخ میں آنے والے زمانے میں آنے والے لوگوں کے ایک رخ ہے، لیکن تاریخ دونوں رخ سامنے رکھتی ہے، مورخ لکھنے والا دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر چلتا ہے، اور دو ہی چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، جیسے حق اور باطل دو ہیں، تو اگر کوئی باطل ہے تو حق بھی تو ہے، تبھی تو باطل کی جناب پہچان ہو، شناخت ہو۔ تو ایک تو ان لوگوں کی تاریخ ہے جنہوں نے بس صرف اپنے لیے زندگی گزاری، اپنے لیے کمایا، مال کمایا، اپنے لیے برتا، اور پھر ساری طاقت، جہو جلال، لو لشکر سب کچھ لے کر دفن ہو گئے، زمین برد ہو گئے، زمین بوجھ ہو گئے، سب ان کے پلے کچھ نہیں ہے، نہ اب لوگوں کے دلوں میں ان کا کوئی اتنا احترام ہے، نہ زبانوں پر کوئی ان کی بات ہے، نہ کوئی خیر کی کوئی بات ہے، نہ تاریخ میں بس وہ خاندان تھا، ایک مورخ نے تاریخ لکھی اور ایک جناب زمانہ گزرا ان لوگوں کا، بس وہ سرسری ایک جائزے کے طور پر چیز فلاں خاندان بھی آیا اور انہوں نے ایک زندگی گزاری، اور جناب حکومت تھی ان لوگوں کی، بس وہ پھر ختم، کوئی کارنامے نہیں ہیں۔ لیکن دوسرا رخ ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے جناب زمانے میں ان کو کوئی مقام ملا، روحانی طور پر یا مادی طور پر بھی اگر یعنی جناب امارت ملی، سلطنت ملی، تو ان لوگوں نے انسانیت کی خیر کے لیے سے استعمال کیا، ہاں وہ اپنی ذات سے آگے جا کر انہوں نے
ان خاندانوں نے جناب لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا. تو لوگوں کی راہوں میں جیسے پہلے کہ لوگ ایک دوسرا رخ جو پہلے لوگوں کا تھا، ان کے لیے کانٹے بچھائے، کانٹے بچھا کر ان چلے گئے. اب کانٹے بچھانے والوں کو کون یاد کرتا ہے؟ کانٹے بچھانے والے نفرتوں کو جناب نفرتوں کا کاروبار کرنے والے کہ کوئی نام نہیں لیتا، کسی زمانے میں بھی خیر نہیں ہوتی. تو دوسرا جو گروہ آیا انہوں نے کانٹے ہٹائے، چن لیے اور پھول بچھائے لوگوں کے لیے، خیر کے جناب محبتیں بانٹی لوگوں کے درمیان، انہیں فلاح کے راستے پر جناب رکھا. دنیا کے اعتبار سے بھی ان کے لیے وہ سود مند ثابت ہوئے اور اخروی اعتبار سے بھی ان کی آخرت بنا کر وہ چلے گئے. تو یہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں جو مٹ گئے، زمین برد ہو گئے، زمین خوراک بن گئے. وہ زمین پر رہے تو ایسے مٹی کے دودوں کی طرح، وہ خالی ڈھانچے، چلتے پھرتے ڈھانچے تھے، مردہ لاشیں تھی اور سالتے مردہ لاشیں تھی. ایک زمین سے جناب مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی کی خوراک ہو گئے، زمین کا لقمہ بن گئے. لیکن دوسرے لوگ جو اچھی شہرت رکھتے ہیں، جو اپنے مناصب کا، مراتب کا، مقامات کا وہ خیال رکھا اور لفظ کی ذات کی امانت سمجھا انہیں کہ یہ لفظ کی ذات کی امانت ہے ہمارے پاس. اور ان کے دلوں میں انسانیت کے لیے درد تھا اور انسانیت کی فلاح کے لیے ان کے جذبات تھے، احساسات تھے، ساری ان کی خواہشات یہی تھی کہ انسان جو ہے اپنے مقام کو پہچانے. تو وہ خاندان آج بھی زندہ آئندہ ہے، رہتی دنیا تک لوگ ان کے راستے پر، ان کے نقوش پاک تلاش میں چلتے رہیں گے، ان کے قدموں کے نشان پر چلتے چلتے جناب اپنی زندگی بسر کریں گے اور انہیں اپنا آئیڈیل بنانے میں فخر محسوس کریں گے کہ یہ ہمارے آئیڈیل، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ جناب ہمارے مطلوب ہیں. تو لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں. تو دوسرا رخ یہی ہے، ایک رخ وہی جس کو لوگ بھول جاتے ہیں. زندگی انہوں نے بھی گزاری، مناسب مراتب پر وہ بھی فائز ہوئے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، خالی زندگی گزار کر چلے. اور یہ ایسا گروہ وہ بھی خاندان کا دوسرا خاندان یا گروہ ایسا ہے جو جناب اپنے لیے نہیں، صرف مال تو جناب انہوں نے بھی کمایا، مال ان کے پاس بھی آیا، منصب ان کے پاس بھی آیا، محلات ان کے پاس بھی آیا، لاؤ لشکر آگے پیچھے ان کے لیے بھی تھے، لیکن وہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی ذات کی طرف سے امانت سمجھتے تھے. انسان اللہ کی ذات کا نائب ہے، خلیفہ ہے جو اس دنیا میں آیا. تو صاحب جو چیزیں ان کے پاس ہے، انسانوں کے پاس اللہ کی ذات کی امانت ہے جو دوسروں تک پہنچانی ہے. تو اس خاندان نے پھر جناب لوگوں کے لیے کام کیا. انہی خاندان میں سے سب سے بڑا خاندان کہ اللہ کی ذات نے کائنات میں کسی کو بھی اتنی عظمت، اتنی شان و مرتبے نہیں دیے جتنے اس خاندان کو تھا، یعنی خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کی ذات کی گھر والے، اہل بیت اطہار، اللہ کی ذات نے اس گھرانے کو ایسی پاکیزگی، ایسی نفاست عطا فرمائی کہ جناب ان کی زندگی کا ایک لمحہ امت کے لیے، امت کی فلاح کے لیے، لوگوں کی جناب فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوا. ان کا ایک ایک فرد اپنے اندر جناب ہمارے لیے بہت کچھ رکھتا ہے. ان کی زندگی کا ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ ہمارے آئیڈیل ہیں جنہیں ہم اپنا آئیڈیل بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور فخر محسوس کرنا چاہیے. لوگ جھوٹے لوگوں کو، مادی دنیا میں تھوڑے سے کارنامے انجام دینے والوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور وہ جھوٹی زندگی گزارتے ہیں. ہمارے پاس، اسلام کے پاس ایسے سچے لوگ ہیں جن کا کردار ایسے روشن اور چمکتا ہے، جن کے اقوال اور جن کی باتیں، جن کا کردار، جن کی پاکیزہ تعلیمات، جن کے اخلاق، جن کا اڑنا بچھونا ایسا ہے کہ انسان اسے اپنا جناب اپنانے میں فخر محسوس ہو. اسلام کے دامن میں، ہمارے دامن میں بہت کچھ ہے. کم از کم بحیثیت مسلم ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کی ذات نے اسلام میں ایسے کردار رکھے کہ اگر مسلمان جناب صدق کے دل کے ساتھ ان کرداروں کو اپنائے، ان کے پیچھے چلے، وہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے. وہ جناب قرآن اترا انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ چلتے پھرتے اللہ کے کلام کی تفسیریں ہیں. اس لیے آل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہ رضوان نفوس قدسیہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مفکر، کسی اور ادیب،
کسی جناب اور فلسفی کسی شاعر کسی کی ضرورت نہیں. دنیا جو کچھ ان کے گانے گاتی رہے قصیدے گاتی رہے جناب. سنا افلاطون سقراط بکرات بڑے بڑے جو دنیا میں فقیرین آئے ان کی باتیں کرتے رہے. فلسفی آئے ان کی کچھ حکمت کی باتیں بظاہر حکمت کی باتیں. اسلام کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام کے سامنے کچھ یہ حیثیت ہے. بعد والے بھی مغرب کے جو مفکرین آئے انہوں نے بھی اسلام سے باتیں لی, اسلام کی تعلیمات سے باتیں لی تو ان کو باتیں آ گئی, ان کو باتیں آئیں تو انہوں نے باتیں کی. اور آج کے مسلمان ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. جی جناب بڑی بات ہے, حکمت کی دانش کی بات ہے. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور کو لینے. ہمارے لیے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کوئی کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پاکیزہ گھرانہ اور ان کی حسین اور پاکیزہ زندگی ہمارے لیے کافی, جو قرآن میں ڈھلی ہوئی ہے, جو قرآن میں ڈھلی ہوئی ہیں, جو اللہ کی ذات کو انسان مطلوب ہے ویسے لوگ ہیں. تو پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کسی اور کو دیکھیں؟ ہمارے دامن میں تو سب کچھ ہے. اس لیے اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو اور ان کی تعلیمات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہاں ادھر ادھر جانے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے. اور ہمیں میں یہ بات عرض کروں, یہ تو مہینہ آ گیا محرم الحرام شریف کا, تو ہمیں اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کے لیے اس مہینے کی ضرورت نہیں. ہاں ہر مہینہ انہیں کا ہے, ہر لمحہ انہیں کا ہے, اور ہم ان کی یادوں میں رہتے ہیں ہر وقت. ہاں یہ بات ذہنوں میں جو بات آتی ہے جناب, یہ سنی جو ہے اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں کرتے, یہ ان کی سازش ہے, پروپیگنڈا ہے. وہ جناب اہل بیت اطہار کی بس خالی پوری محبتیں اور رسموں سے ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم اہل بیت اطہار والے جی, پھر کردار کہاں ہے بھائی؟ کوئی بات ہے اندر, کوئی کام, کوئی ان کی اخلاقی صفات, کوئی سیرت کے حسین چمکتے ہوئے نمونے, کوئی روشنی ہے؟ صرف باتیں ہیں, باتیں ہی ہیں. باتوں سے وہ جناب رسول کے الزام دینا چاہتے ہیں تاکہ بس معاملہ ہے. مقصد بھی جو اور ہے. بہرحال یہ نفوذ قدسیہ کسی کی مدح کے کسی کے ستائش کے محتاج نہیں, ہم محتاج ہیں. ہم ان کی ایک ایک بات کے محتاج ہیں, ان کی فکر کے محتاج. قرآن جن کی باتیں کریں, رسول اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاکیزہ زبان سے جن کی عظمتیں اور شانیں بیان کی گئی ہوں, وہ ہماری ضرورت ہے. ہماری ناپاک زبانیں ان کی تعریف کریں تو پھر نہیں جناب. اس طرح کی باتیں صرف باتیں ہی باتیں ہیں جناب. اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے, شان نہیں بیان کرتے, ہم نے کبھی نہیں سنی. بھائی آج تمہیں ہر نماز میں سنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, ہر نماز میں ہر دوسری چوتھی رکعت میں اہل بیت اطہار پر درود پڑھا جا رہا ہے. آج سن, دل کے کانوں سے سن, اہل سنت والجماعت کس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کرتی ہے. محبت نہیں, باتیں نہیں کی جاتی, باتیں ہر لمحہ بات. قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے والا قرآن میں اہل بیت اطہار کا جناب تذکرہ ہے. انہی کی باتیں, انہی کی شانوں کی تو تلاوت کرتے اہل سنت والے. دوسروں کو تو قرآن میں شک ہے, وہ کیا باتیں کریں گے. تو اہل بیت اطہار کی شانیں اور عظمتیں تو بچہ بچہ کرتا ہے جناب. اہل سنت کا بچہ بچہ اس کی گٹی میں چیزیں شامل کہ اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرے, اس کے ایمان مکمل نہیں ہوتا. جس دل میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت نہیں ہے, وہ سینے میں رکھا ہوا ہے, وہ دل نہیں ہے بلکہ پتھر رکھا ہوا ہے. پتھر ہے, دل نہیں ہے. دل ہو, اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت صرف مسلمانوں میں نہیں, غیر مسلم بھی اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار ہے. قرآن جن کی باتیں کرے, ان کے رب کردار کی باتیں, ان کی صفائی ستھرائی اور جناب نفاست کی قرآن کرتا ہے, جس سے بڑی شان ہو. اور اسی قرآن کو اہل بیت اطہار کی جو شان میں اترا, جن کے گھر میں اترا, جن کے سامنے قرآن اترا, اسے اہل سنت والجماعت محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اطہار کو اپنی طبیعتوں کو, اپنی فکر کو پاکیزہ بنانے کے لیے, ستھرا بنانے کے لیے, انہیں تمام علیشوں سے پاک کرنے کے لیے یہ طہارت والی آیتیں پڑھتے ہیں. ان آیتوں کو پڑھیں, ان میں تطہیر جناب اہل بیت کی بات کی گئی. اللہ کی ذات نے اہل بیت اطہار کو ایسے پاکیزہ بنایا ہے, ان کی ہر چیز کو پاک بنایا.
ان کی ذات کو پاک بنایا، ان کی صفات کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے اقوال، افعال، ان کی سیرت، ہر چیز کو اللہ کی ذات نے پاکیزہ بنا دیا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت بھی انہی پاکیزہ نفوس قدسیہ کی غلامی پر فخر کرتے ہیں، اور ایسی آیتوں پڑھ پڑھ کر اپنی جناب طبیعتوں کے اندر جو رجس ہے اسے جناب دھو ڈالتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں بے سر باتیں ہیں کہ اہل سنت ان کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کا جو تذکرہ نہیں کرے گا زندہ کیسے رہے گا؟ اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہی تو ہماری زندگی کا سامان ہے، یہ سانسیں جو چلتی ہیں انہی کے تذکروں کی بدولت چلتی ہے۔ تذکرے کیجیے، ان کی شان بیان کیجیے، عظمتیں بیان کیجیے، اہل بیت اطہار سے ٹوٹ کر محبت کیجیے اور صحابہ کرام سے بھی ٹوٹ کر محبت کیجیے۔ یہ دونوں نفوس قدسیہ اور یہ مقدس جماعتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم ان سے جدا نہیں ہو سکتے، ان کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی بھی صحابی کا، کسی بھی اہل بیت اطہار کے ایک فرد کا بھی دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ سادات کرام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے سادات آئیں گے سب کا احترام اور عظمت ہمارے دلوں میں نقش ہے۔ اہل سنت جماعت کا بچہ بچہ ان سے محبت کرتا ہے، قرآن ان کی شان بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نسب حسب دونوں کی عظمت ہے جناب، شان ہے، انسان ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ جو بیان کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ جناب ان کے جو مدح ثنا ہے، جو ان کی مدح کرنے والے اس لائن میں کھڑا ہوا جائے، تاکہ بروز قیامت اس لائن میں کھڑے ہو اور یہ نفوس قدسیہ جب سامنے ہو تو پہچان لے، ہاں یا رسول یا اللہ یہ بھی ہماری مدح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاندان کلو سببی ونسبی ینقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی، اللہ رسول کی ذات کا خاندان، اللہ ان کی شان برآمد، اللہ رسول کی ذات خود اپنے نسب کو بیان کیا، اپنے حسب کو بیان کیا، فرمایا یہ عام لوگوں کا حسب نسب نہیں، عام لوگوں کا خاندان نہیں ہے، عام لوگوں کے خاندان بروز قیامت کے سارے حسب نسب بالکل بکھر جائیں گے، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی کہ اپنا حسب لے ہے یا اللہ میرا حسب لے، یہ ہے اس کے وسیلے سے، اس کی وجہ سے اور اس سے تعلق کی بنیاد پر اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ کوئی نہیں جناب جتنا بڑے حسب والا ہو، صدیوں دنیا پر حکمرانی کرنے والا، حسب نسب رکھنے والا شخص اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سببی ونسبی، مگر میرا سبب اور میرا نسب، جسے بخشش ہوگی، جس کا کام بنے گا، جس کی بگڑی بنائی جائے گی میرے سبب سے بنائی جائے گی، میرے نسب کی وجہ سے بنائی گی۔ اگر کسی کو کوئی چیز کام آئے گی تو میرا سبب اور میرا نسب کام آئے گا۔ شان بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے خاندان کی، ہاں کسی کا سبب نسب کوئی اس پر اترائے بھی نہیں، کوئی جناب کہ میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میرا نسب یہ ہے اور زمانے میں میری بڑی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اب مجھے ایک عرصہ ہو گیا حکومت کرتے ہوئے، نہیں جناب یہ ساری بکھر جائیں گی۔ ایک فقیر، ایک محتاج، ایک کٹیا میں رہنے والا شخص کہیں ایسا نہ ہو بروز قیامت کے اوپر ہو، اوپر ہوگا، بڑے ابو جہل جیسے لوگ نیچے پڑے ہوں گے۔ زُجِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بڑے بڑے کفار جن کی کائنات مزین کر دی گئی اور اس میں کھو گئے، یہ بروز قیامت جہنم میں پڑے ہوں گے، اور اللہ عزت کی ذات کی برگزیدہ بندے، یہ مسلمان جن نے اپنے رب کو راضی کیا، یہ جنت کے بالا خانوں میں اوپر ہوں گے۔ دنیا میں سوسائٹی میں معاشرے میں تھوڑا نیچے ہو سکتا ہے بندہ، اللہ عزت کی ذات کی حکمت بالغہ کی وجہ سے اس نے جس کو دنیا میں جہاں رکھنا ہے وہ اس پر راضی ہو گیا، لیکن قیامت میں وہ کافروں سے اوپر ہوگا۔ نسب نسب کی کوئی جناب ابو جہل کھڑا ہو جائے، میں بھی قریشی ہوں جناب، میں بھی قریشی ہوں، ابو جہل نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ کیسے اوپر ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بلند و بالا ہوگی، ان کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ تھا۔ اسی طرح حسب حضور کی ذات، حسب نسب کی کوئی جناب وہاں بات نہیں ہوگی، سب ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ہر کوئی اپنا اپنی جناب بات کر رہا ہوگا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام ذات نے اپنی حسب نسب کی، اپنے خاندان کی کیسی بیان کی مثال، کیسی خوبصورت شان، فرمایا انا وآل بیتی شجرۃ فی الجنہ، میرے آقا کی ذات نے فرمایا میں اور میری اہل بیت، میرے گھر والے، یہ علی المرتضیٰ ان کا سارا خاندان اور میرا سارا خاندان، اس میں سارے عباس، عبداللہ ابن عباس، سارے جتنے بھی حضور علیہ السلام کی ذات کے مقدس گھرانے والے ہیں، حضور کی ذات میں میں اور میری اہل بیت یہ جنت میں ایک درخت کی طرح ہے، ایسے ہیں جیسے جنت میں ایک درخت لگا ہوا ہے،
نہیں جناب، یہ ہے شان، یہ اہل سنت اس طرح بیان کرتے ہیں، جھوٹی جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کر ان کی شانیں بلند نہیں ہوتی۔ آپ کی جھوٹی روایت گھڑے اور کتابیں لے گا کہ دیکھ جناب یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، جھوٹی باتوں سے کون یہ خوش ہوں گے؟ جھوٹی باتوں کوئی خوش نہیں ہوتا، کوئی سلیم الفطر اچھا خوش نہیں ہوتا۔ جو اچھی باتیں صاف باتیں ہیں، ستھری باتیں ہیں، جو 1400 سال سے نقل ہوئی تھی امت تک پہنچی ہیں، وہ باتیں کرو، اور ان باتوں میں ایسی سچائی ہے، خوبصورتی ہے۔ فرمایا ہماری مثال سے جیسے جنت میں درخت لگا ہوا ہے، افسان ہوا فی الدنیا، اور جس کی شاخیں جنت سے ہوتی ہوئی اور جناب آسمانوں سے لٹکتی ہوئی دنیا میں آ گئی ہیں، دنیا تک پہنچی ہیں۔ دنیا تک اس لیے پہنچی ہیں کہ دنیا والے ان شاخوں سے پھل حاصل کریں، سایہ حاصل کریں، ان شاخوں کو پکڑیں، ان سے وابستگی اختیار کریں، اور اس درخت کے سائے میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار جائیں۔ فرمایا میں اور میری اہل بیت تو ایسے ہیں جنت میں درخت لگا ہوا ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں آ گئی ہیں، ان کے سائے میں بیٹھیں، ان کے پھل حاصل کریں، یعنی ان سے تعلق پیدا کریں، ان کا دامن پکڑیں، اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے جناب گھرانے کی شان کو، عظمت کو بیان فرمایا اے لوگوں، حضور کی ذات نے ساری کائنات کے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ حضور کی ذات کیونکہ بڑی ذات ہے، عالمگیر نبوت ہے حضور کی ذات کی، اس لیے حضور کی ذات کا خطاب بھی عالمگیر ہے۔ 2 4 5 10 20 100 500 1000 بندے کو خطاب کرنا اور بات ہے، وہ اپنے اپنے مقام کے اعتبار جتنے سامنے ہوں گے اتنا ہی خطاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیونکہ عالمگیر جناب شہرت رکھتے ہیں، نبوت رکھتے ہیں، ساری کائنات کی ذرے ذرے حضور کی ذات کی نبوت میں ہے، اس لیے حضور کی ذات نے اپنے گھرانے کی جب شان بیان کرنے کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات کے سارے لوگوں، قیامت تک آنے والی ساری مخلوق سن لے، تمہارے درمیان اللہ عزت کی ذات نے 2 چیزوں کو چھوڑا ہے۔ میرے بعد جب میں دنیا سے ظاہری وجود کے ساتھ تشریف لے جاؤں پھر 2 چیزیں ہیں، تم انہیں اپنانا، ان کے ساتھ تمسک کرنا، اور اگر کہیں کفر و شرک کے الحاد و بے دینی کے فتنے تمہاری طرف لپکنے لگے اور تمہیں خطرہ پیدا ہو جائے کہ میں، میری نسل، میری اطراف، میرے گھر والے، میری سوسائٹی کے لوگ کہیں اس الحاد و بے دینی کا شکار ہو جائیں گے، اگر کہیں ایسا معاملہ آئے تمہارے پاس کوئی ایسے فتنے آئے تو کیا کرنا؟ فرمایا 2 چیزیں ہیں، ان دونوں کو پکڑ لینا، ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کو پکڑنا، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اور اسی کے احکامات کو جناب لوگوں میں پھیلا دینا، تم فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ وعترتی اہل بیتی، اور میری اطرت یعنی اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنا، ان کے کردار کو، ان کی فکر کو پکڑنا، تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو گے۔ اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ ہمارا ایمان تب تک سلامت ہے جب تک اہل بیت اطہار کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، جب تک اہل بیت اطہار کی محبت کے چراغ ہمارے دلوں میں جل رہے ہیں، انہوں نے ہمارے من کو روشن کیا ہوا ہے، ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جتنے علاج و دینی کے فتنے آ جائیں، کفر شرک کے اندھیرے اونٹ اکٹ کر آ جائیں، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی ذات نے فرما دیا ہے ان کا دامن پکڑ لینا کامیاب ہو، گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ جناب یہ قرآن اور اہل بیت اطہار دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت اطہار قرآن سے جدا ہے۔ اسی لیے میرا آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے ایک اور جگہ پر فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 عادتیں جناب انہیں بدھی میں پلا دو، 3 چیزوں کے متعلق اور 3 چیزوں کی محبت انہیں سکھا دو، تم 3 باتیں انہیں سکھا دو، اللہ عزت کی ذات میں گمراہی سے بچا لے گا، ان کی نجات ہے۔ حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو گھٹی میں پلا دو، انہیں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، حضور کی ذات کے حقوق بتاؤ، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے حقوق ہم پر کیا ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، اور ان کے پیغام کو سمجھنا ہے، ان کے پیغام کو عام کرنا ہے، ایک بات یہ ہے۔ اور فرمایا دوسری بات جو ہے وہ بھی اہل بیت کی،
دوسری بات، جو تمہارے بچوں کی نشر و رواج اچھی کرے گی، انہیں اچھا اور باکردار شہری بنائے گی، وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھاؤ، وقراءۃ القرآن۔ تیسری بات فرمایا قرآن کی محبت بھی سکھاؤ، قرآن بھی سکھاؤ اپنے بچوں کو، صرف دنیا نہ سکھاؤ۔ کالج یونیورسٹیوں میں بھیج کر جناب قرآن سے چھینو مت کہ بس یہی پڑھو، اور جناب یہ مادی جو مسائل ہیں اور سائنس کو جناب ساری توجہ ادھر ہے، وہ قرآن چھوٹا ہوا ہے۔ ہاں قرآن نہیں ہے تو پھر کیا ہے انسان کے پاس؟ جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ وزیر اعظم بھی بن جائے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تہی دامن ہے، خالی دامن ہے۔ تو جہاں دیکھیے قرآن ہے وہاں اہل بیت اطہار ہے۔ حضور کی ذات نے فرمایا 3 چیزیں لازم سکھاؤ، ان کو گھٹی میں پلاؤ، اپنے نبی کی محبت بھی سکھاؤ، اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھاؤ، قرآن کی محبت بھی سکھاؤ۔ قرآن اور اہل بیت اطہار دونوں ساتھ چلیں گے۔ دوستو بزرگوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاندان کی عظمت اور شان، اور انفرادی طور پر بھی جناب شانیں اور عظمتیں بے شمار۔ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضور کی ذات نے فرمایا میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت ہے وہ فاطمہ ہے، سب سے زیادہ محبت حضور کی ذات نے فرمایا فاطمہ ہے۔ اور کہیں فرمایا میرے اہل بیت اطہار میں مردوں میں مجھے شہزادوں میں سب سے زیادہ محبت حسنین کریمین سے ہے۔ صاحب کون سا امتی ایسا ہے کہ حضور کی ذات کو محبت ہو اور امتی کو محبت نہ ہو؟ کون سا ایسا شخص ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ حضور کی ذات سے جسے محبت ہے وہ اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرے، ہاں وہ رسموں والی محبت نہیں کرے گا کہ چلو بھائی کوئی رسمی بات ہے، ٹھیک ہے دن آ گئے تو بس محبت کریں گے، باقی سارا سال چھوڑ دیں، ساری زندگی چھوڑ دیں، نہیں جناب ایسا نہیں۔ اور کہیں میرے آقا کریم علیہ السلام ذات نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان جنت الدنیا، فرمایا لوگوں یہ حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی ذات انہیں قریب کر کے حضور کی ذات ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے، اور فرمایا مجھے ان پھولوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے کہ نہیں؟ حضور کی ذات کی جب اتنی محبت ہے، غلام کتنی محبت کریں گے؟ اور کی محبت صحابہ کرام رضوان نصوص قدسیہ نے، کچھ لوگ اس طرح بھی اب بات کرنے لگ گئے، اور نئے جناب 1400 سال پیچھے جو لکھا جا چکا ہے، بزرگوں نے لکھ دیا ہے اور فیصلے کر دیے ہیں، اس کے برعکس باتیں ہیں، اور صحابہ کرام کو ایک گروہ قرار دیتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ایک گروہ، ایک ہے جناب ان کے درمیان اختلاف تھے، فلاں بات میں اختلاف، فلاں بات میں اختلاف۔ نہیں جناب یہ سارا پروپیگنڈا ہے، اور ان کے پیچھے ان کے غلط مقاصد ہیں، امت کو بانٹنا ہے، بکھیرنا ہے۔ حالانکہ امت پہلے بہت بکھر چکی ہے، ٹکڑوں میں جناب بکھر چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے، اس کے باوجود بھی یہ غلط سوچ رکھ کر آنے والے لوگ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی محبت ہے اللہ اللہ، ان کی کیا محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حسین کریمین کو جن میں سے کسی ایک شہزادے کو حضور کی ذات مدینہ کی گلی میں ایسے چلتے ہوئے جناب لے جاتے ہیں، اور اپنے مبارک اور پاکیزہ کندھے پر حسین کریمین کو یعنی میں سے کسی ایک کو بٹھا کر گزر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سامنے آتے ہیں اور دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور فرماتے کیا حسین جناب سواری ہے، اے جناب ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ اے کندھے پر بیٹھنے والے، دوش مصطفیٰ پر سوار ہونے والے، دیکھ تو صحیح کیسی حسین سواری ہے کوئی کتنی مہنگی سواری لے ہے اور کتنی بڑی سواری لے ہے، اور کوئی بادشاہ اپنے کندھے پر اپنی اولاد کو بٹھا دے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کی ایسی محبت ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن تو کتنا حسین ہے جس کی سواری دوش مصطفیٰ ہے، حضور کی ذات مبارک اندھوں پر سوار ہے۔ تو یہ ان کے اندر جو محبت تھی حسین کریمین کی، اس نے جوش مارا، اس نے یہ بات کی ہے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راج عمر سواری بہت اچھی ہے، اس لیے کہ میں امام الانبیاء ہوں، سواری بھی بہت اچھی ہے لیکن سوار بھی بہت اچھا ہے، سوار بھی خوبصورت ہے۔ حضور کی ذات نے پھر حسین کریمین کی شان کو بیان کیا، یہ محبت ہے تبھی تو بات کی نا، تبھی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ بات کر، حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب سے ملنے کے لیے آئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان کے دور حکومت میں وہ بھی آئے اور رش لگا ہوا ہے باہر۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر نے جناب خادم کو کہا اندر میرے بابا جان کو بولو عبداللہ بن عمر آیا ہے، آپ کا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اندر پیغام گیا تو عمر بن خطاب نے فرمایا جاؤ، ان کو بولا واپس چلے جاؤ، میرے پاس وقت نہیں، مصروف ہوں۔
یہ بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ چلے گئے، اور حسنین کریمین بھی وہیں موجود تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ اپنے بیٹے کی ملاقات کا وقت نہیں ہے تو ہم سے کیسے ملاقات کی، وہ بھی واپس چلے گئے۔ جب واپس تشریف لے گئے، بعد میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جب باہر نکلے، اپنی مصروفیات ختم کر کے جب باہر آئے تو پتہ چلا بیٹا بھی واپس گیا، حسنین کریمین بھی واپس گئے۔ آپ خود چل کر گئے یہ دونوں شہزادوں کے پاس، تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے آپ بھی واپس چلے گئے۔ عرض کی حضور ہم نے تو یہ سمجھا کہ جب بیٹے کوئی اجازت نہیں ملاقات کی تو ہمارا کیا مقام؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کا مقام بلند و بالا ہے، کوئی ایسا شخص اس کائنات میں نہیں ہے جس کے سر کے بال آپ کی برکت سے آئے ہیں۔ یہ محبتیں ہیں، یہ احترام ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، یاد رکھیے گا، یہ احترام، یہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت کی وجہ سے انہیں حاصل ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات ہو گئی عقیدے کی بات، جہاں بات آئے گی حسنین کریمین کا مقام اور مرتبہ بڑا البرا ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب کا مقام اور مرتبہ ان سے زیادہ ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہاں یہ اہل بیت اطہار کی محبت اپنی مقام پر، ہم اہل بیت اطہار کو صحابہ کرام دونوں نفوس قدسیہ کو اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، لیکن اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اللہ اس کے حبیب نے جو ان نفوس قدسیہ کو مقامات اور مراتب عطا فرمائے ہیں اس اعتبار سے ہم مانتے ہیں اور ماننا چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے۔ جن کی جو محبت ہے، جو مقام ہے، اسی پر رکھنا چاہیے۔ اگر ان سے آگے بڑھایا گیا وہ خود راضی نہیں ہوتے اس بات پر۔ اگر کوئی چاہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آگے کر لیا جائے اور شیخین کریمین کو پیچھے لے آ جائے، اس پر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود راضی نہیں ہے، امت کیسے راضی ہو سکتی ہے، اہل سنت کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان کی محبت کا یہ معاملہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا اور کہا اے علی المرتضیٰ، یہ جو حسن ہے نا، یہ تمہاری شکل جناب تمہاری مشابہت نہیں ہے، یہ ذات مصطفیٰ کی مشابہت ہے۔ یہ محبتیں تھیں، ان کو کندھوں پر اٹھانا، ان کی بارگاہ میں چل کر جانا۔ مال تقسیم ہو رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مال تقسیم کرتے کرتے جناب حسنین کریمین کو سب سے پہلے بلایا۔ سب سے پہلے جب مال تقسیم کرنے کی باری ہے، یہ اپنا خاندان بعد میں ہے۔ صحابہ کرام تو اپنے خاندان پر اللہ رب العزت کی ذات کے حبیب کے خاندان کو ترجیح دیتے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے اے اہل بیت اطہار، مجھے اپنی قرابت داری اتنی محبوب نہیں ہے، میرا خاندان اتنی محبوب نہیں ہے، میں ان سے محبت نہیں کرتا جتنی میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اس امت میں سب سے بڑا شخص ہے جس کے یہ جناب یہ باتیں ہیں، اس لیے امت کو چاہیے اپنے خاندان کو بعد میں رکھے، ہم غلاموں کو چاہیے ہمارا خاندان بعد میں ہو، پہلے حضور کی ذات کا خاندان، پہلے ان کی بات ہے، پہلے ان کی عظمت ہے، پہلے ان کی شان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب مال تقسیم فرماتے ہیں، اپنا خاندان بعد میں، ہر صحابی چاہے مقام میں بڑا چھوٹا ہے بعد میں پہلے حسنین کریمین کو بلاتے ہیں، انہیں بلاتے ان کی عظمت و شان بیان کرتے کہ اللہ نے آپ کو بلند مقام دیا، عظمت ہے، مرحبا آپ تشریف لائے، اور پھر وہ فرماتے کہ ہمیں ہمارا حق دو، تو آپ نے ایک مرتبہ 1000 دینار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور 1000 دینار سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اور پھر بیٹے کی باری آئی، جب انہوں نے کہا ابا جان امیر المومنین میرا بھی حق دیجیے، آپ نے انہیں 500 درہم دیے، 500 درہم دے تو انہوں نے عرض کی ابا جان میرا مقام مرتبہ پہلے ہے، میں بڑی بڑی جنگوں میں جناب شریک ہوا، حسنین کریمین عمر مبارک میں مجھ سے چھوٹے ہیں اور میری خدمات زیادہ ہیں اسلام کے لیے، انہیں 1000 اور مجھے 500۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات کی حسین جملے ہیں، یہ جو آپس میں تعلقات ہیں نا اہل بیت اطہار کے صحابہ کرام کو واضح کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں اگرچہ تمہاری خدمات زیادہ ہیں، حسین کریمین آپ کی عمر سے چھوٹے ہیں، لیکن اگر تقابل کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو پھر ان کے باپ جیسا باپ لے آؤ اور ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے آؤ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے آؤ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے آؤ، اس کے بعد پھر 1000 دینار دیے جائیں گے۔ اب تعلقات دیکھی، محبتیں دیکھی، اور آج بھی یہ بات ہے جناب ان کی محبتیں نہیں تھی، اختلافات ہیں، نہیں جناب کوئی اختلاف نہیں تھے۔ اگر اختلاف ثابت کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کردار پر بات آئے گی، حضور کی ذات کی تربیت پر بات آئے گی کہ حضور کی ذات کے ظاہری وصال کے بعد
یہ دونوں گروہ میں تبدیل ہو جائے، حضور کی ذات کی تربیت پر کون سوال اٹھائے گا؟ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ حضور کی ذات نے دونوں کو شیر و شکر فرما دیے، دونوں کے باہمی الفت اور محبت ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور حکومت میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے ایک اور بیٹے، ان کا نام بھی حضرت حسن مصنع تھا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کامل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حاضر خدمت ہوئے اپنے کام کے لیے۔ دیکھیے امت کا تعلق، دیکھیے اہل بیت سے محبت دیکھیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ امیر المؤمنین ہیں پوری امت کے، جب آپ کے سامنے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے پوتے آپ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو گئے، اپنی مسرت کو چھوڑا، انہیں ادب کے ساتھ بٹھا دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہا حضور کیا کام ہے؟ انہوں نے اپنی حاجت پیش کی۔ حاجت مکمل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا دیکھیے آئندہ آپ خود نہ آئیے، خود نہ آنا، اگر آپ کو کوئی حاجت ہے آپ اپنا غلام بھیجیے یا کوئی رکا کوئی چٹھی آپ بھیجیے، آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا جناب محبت ہے، کتنی زیادہ، اور آج لوگ ان سے اختلاف ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ان کی بیٹی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، وہ تشریف لائیں، بچی تھی، آپ نے انہیں بٹھایا، ہاتھ جوڑے، فرمایا آپ نے آیا کرو اور آپ کی حاجت یہ پوری کر دی، بس ایک کام کرنا، بروز قیامت جب آپ کے غلام کھڑے ہوں عمر بن عبدالعزیز کی بھی شفاعت کر دینا۔ یہ ساری محبتیں اختلاف نہیں ہے دوستو، اس لیے ٹوٹ کر محبت کی جہاد اعتقاد ان ایام کو خوب نیکیوں میں گزاری، ان کی یاد، ان کے تذکرے کیجیے، رسموں میں نہیں، صرف فاتحہ بس اتنا، ان کی تعلیمات، صبر، جرت، استقلال، حق گوئی، جابر سلطان کے سامنے چلنا ہے، حق کہنا، قربانیاں دینا، دین کے لیے وطن چھوڑنا، اپنے سارا خاندان قربان کر دینا، ان کو یاد کیجیے۔ یہ وہ راستے ہیں جن پر چلنا ہے امت نے، رسموں میں نہیں۔ بس جناب نعرے لگا دیے اور فاتحہ دے دی، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، اور کہنا جناب دیکھا اہل سنت کو تذکرہ ہی نہیں کرتے اہل بیت اطہار کا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ رسمیں ادا کر کے آپ سمجھتے سب سے بڑے محب ہیں، یہ جھوٹ ہے، کوئی محبت نہیں ہے، صرف باتیں ہیں اور امت کو بکھیرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی جو صحیح پاکیزہ تعلیمات ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔